بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، سورہ مائدہ کا تعارف آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کی توفیق کے ساتھ کلام مجید فرقان حمید کی صورتوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء پر ہم مختصراً گفتگو کر چکے ہیں۔ آج سورۃ المائدہ پر جو مدنی صورت ہے، اس پر ابتدائی اس کا تعارف اور مختصراً اس کی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ اس کی پھر تھوڑی سی تفصیل ہم کل کے درس میں یعنی پارٹ 2 کر کے اس کو دوسرا حصہ سورہ مائدہ کا آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ مائدہ اس کی کل آیات جو ہیں وہ 120 آیات ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ نازل ہونے والی مدنی صورت ہے۔ انداز تقریر اور اس کا متن، اس کا کلام کا جو اسلوب ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ سورہ نساء کا تھا۔ 15ویں رکوع میں یہ آیت ہے، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء۔ یہاں سے اس کا نام لیا گیا ہے مائدہ۔ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ زمانہ نزول اس کا 6 ہجری ہے، وہاں سے لے کر غالباً 7ویں ہجری تک، یعنی 1 سال کا یہ پیریڈ ہے جو اس کا نزول کا ہے۔ ممکن ہے مفسرین نے کہا کہ اس کی بعض آیات ایسی ہیں جو الگ سے جن کا نزول ہو اور کسی اور وقت میں ان کا نزول ہو اور ان کو یہاں پر حضور علیہ السلام کے حکم سے اس کو شامل کیا گیا ہو۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ چونکہ 6 ہجری میں آیا ہے تو اس میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اس کے مضامین میں جو سماجی زندگی کی بنیاد ہے، جو اصل ہے، ایک بہترین تہذیب جس سے پنپتی ہے، اس کی جو جڑ اور اصل ہوتی ہے وہ معاہدہ ہوتا ہے۔ تو شروع کے اندر ہی پہلی آیت کے ٹکڑے کے اندر ہی اس کا ذکر، میں اس پر تھوڑا سا کلام بھی کروں گا۔ اس کے علاوہ حلف لینا، وعدہ کرنا، ایگریمنٹ، اور پھر اس کے علاوہ کھانے والے جانور، شکار کے جانور اور قربانی کے جانور اور حرام جانور اور مردار کی اقسام، ذبح کی جگہ اور ذبیحے کے جتنے احکامات ہیں وہ تقریباً اس سورہ مائدہ میں بیان ہو گئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحے کے حوالے سے بھی یہاں پر ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے۔ اسی طرح دیگر احکامات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وضو ہے، غسل ہے، تیمم کے احکامات کی مزید تفصیل اور ان کی فرضیت کا یہاں پر اس سورہ مائدہ کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ سورہ مائدہ میں جو مضامین ہیں، ان احکام کے علاوہ یہ جو چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں یہ احکام کے زمرے میں آتی ہیں، چاہے وہ اس کا معاہدہ ہو اور جانوروں کی حلت و حرمت کا معاملہ ہو اور اس کے علاوہ وضو غسل، تو یہ سارے احکام کی آیات ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جو مضامین ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ 3 طرح میں اس کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے لیے مزید احکام، جیسا کہ یہ میں نے عرض کیا، یہ پورا ایک اس کو اب سبجیکٹ کر کے الگ کر لیں۔ مکمل آداب زندگی، طرز معاشرت اور اسلامی معاشرہ یا ریاست مدینہ کے اصول و ضوابط، کس پر ریاست مدینہ کھڑی ہوگی، وہ ساری چیزیں ان مقامات میں بیان کی گئی ہیں۔
مسلمانوں کو ایک نصیحت کی گئی ہے اور بار بار نصیحت کی گئی ہے اور اہل اسلام کو متوجہ کیا گیا ہے کس طرف، بلکہ انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ اب تم پر وہ وقت گزر گیا جو پہلے مکہ کا وقت تھا، وہ وقت گزر گیا، ایک عزیمت کا، مشکل کا، تکلیف کا وقت تھا، وہ تو وقت گزر گیا اب۔ اور وہ وقت بھی نہیں رہا جو مدینہ منورہ کے بالکل اوائل میں، یعنی بات ہے پہلے سال ہی جب مدینہ منورہ میں یہ پہنچے ہجرت کر کے تو بدر رونما ہو گیا، پھر عہد ہوا، یہ کے بعد دیگرے مسلمانوں کو ایک اور معاملے سے دو چار ہونا پڑا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ اس کا زمانہ نزول ہے 6 ہجری۔ جب زمانہ نزول بیان کیا جاتا ہے تو اس سے پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جڑ جاتی ہیں، وہ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت گراؤنڈ پر کیا کیا ہو رہا تھا اور وہ کیا حقائق تھے۔ اب مسلمانوں کو اس میں ایک جو نصیحت کی گئی ہے کہ اب وہ تو وقت گزر گیا، بلکہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تم نے دنیا میں ایک حکمرانی کرنی ہے، تمہارا رول بدل رہا ہے، اب تم دنیا کے حکمران بننے والے ہو اور قوت اور طاقت تمہارے ہاتھوں میں آنے والی ہے۔ اب ظاہری بات ہے قوت و طاقت اور حکمرانی جب کسی قوم کو مل جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ان کے مزاجوں میں، ان کے رویوں میں ایک طرح کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اس طرح انہیں خبردار کیا گیا کہ اس حکمرانی کی بنیاد جو ہوگی وہ عدل و انصاف ہوگا، عدل و انصاف پر یہ حکمرانی کی جائے گی، یہ ریاست، یہ سلطنت، یہ حکومت، اس کی اصل جو ہوگی وہ عدل و انصاف ہوگا۔ اس سے پہلے متوجہ کیا گیا کہ پہلی قوموں کو جو تباہی لاحق ہوئی، جو وہ ان کو زوال آیا، وہ رسوا ہوئے، پسپا ہوئے، شکست ہوئی، ان کے نام مٹے، اس کی اصل وجہ ان کو قوت بھی ملی، طاقت بھی ملی، لیکن اس قوت کا، طاقت کا استعمال انہوں نے بالکل ناجائز کیا۔ یعنی کیا ناجائز کیا؟ عدل و انصاف سے ہاتھ کھینچ لیا، معاشرے میں ظلم بڑھ گیا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا دستور نافذ ہو گیا۔ کوئی غریب ہے، کوئی کمزور ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس طاقت و قوت ہے، جتھا ہے، بس وہی حکمران ہے اور وہی سارا سلسلہ ہے۔ تو کہا کہ جس سوسائٹی کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے، جو جن لوگوں کے رویے ایسے ہو جائیں کہ وہ عادتاً ظلم کریں، عادتاً لوگوں کا مال، لوگوں کی عزت، لوگوں کی آبرو اور ان کی جان و مال پر ہاتھ ڈالے اور معاشرے میں ظلم ہی ظلم ہو، تو پھر یاد رکھو یہ معاشرہ قائم نہیں رہتا، یہ سوسائٹی قائم نہیں رہتی، یہ قوم باقی نہیں رہتی۔ بہرحال نوشتہ ہے دیوار یہی ہے کہ اس قوم نے مٹنا ہے، وہ قوم تباہ ہوتی ہے۔ تو انہیں اہل اسلام کو متوجہ، ابھی حکمرانی ان کے ہاتھوں میں آئی نہیں، لیکن اب اس کے آثار پیدا ہو رہے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسی خاص پیریڈ کے اندر یہ جو وقت ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد کا جو وقت آیا ہے کہ اب مسلمانوں کو ایک طرح کی مہلت سمجھنے مل گئی، یعنی ایک طرح کا امن قائم ہو گیا۔ اس صلح حدیبیہ کی وجہ سے ایک پورے اس جزیرت العرب کے اندر ایک امن پیدا ہو گیا۔ اب اس امن کے نتیجے میں جو جدوجہد ہے تاریخ اسلام کی اور اسلام کی اشاعت کی، وہ بڑھ گئی۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے سفیر دیگر بادشاہوں تک، حکمرانوں تک، یورپ تک اور کیا کہتے ہیں ایران تک، حضور علیہ السلام حبشہ افریقہ میں حضور علیہ السلام نے اپنے نمائندوں کو، اپنے سفراء کو بھیجا اور اسلام کی دعوت، خطوط لکھے، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت باب ہے، جو طالب علم ہے اسلام کے دین کے اور دینیات و اسلامیات کے، اس سے بڑی بخوبی باخبر ہے۔ لیکن وہ پیریڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تھا وہ زمانہ۔ اب وہ حکمرانی کے آثار، وہ حالات، وہ واقعات پیدا ہو رہے تھے، تو ابھی حکمرانی پوری طور پر اہل اسلام کے ہاتھ میں نہیں آئی، لیکن مسلمانوں کو اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے، یعنی وحی کے ذریعے سے، اور وہی تو حضور کی زبان پرنور سے سرکار علیہ السلام کی زبان سے نکل رہی ہے، تو یہ ایک تربیت کا آغاز ہو گیا، ان کے مائنڈ، ذہن، خیالات کو بنانا شروع، یعنی ایک بہترین آپ اندازہ لگائیں
کہ انسانی نفسیات ہی یہی ہے. آج بھی جو لوگ جو قومیں ایک بہترین معاشرے کی شکل میں موجود ہیں تو ان کا ایک تربیت کا نظام ہوتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ وہ تربیت جا کے پہلے مجھے کچھ دے دیں اور بعد میں کچھ مجھے منصب دیں، عہدہ دیں اور پھر میری ٹریننگ کر لیں، پھر مجھ سے کوئی توقعات نہیں. ایسا نہیں ہے. بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ پوری سوسائٹی کو ایک ابتدا سے ہی ایک ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم برطانیہ میں رہتے ہیں اور یہاں یورپ، صرف برطانیہ ہی نہیں پورا یورپ کو میں نے بخوبی دیکھا ہے. بالخصوص ہمارے ہاں برطانیہ میں جو تربیت کا عمل ہے، ٹریننگ کا عمل ہے، اور وہ بچوں کو اسکول سے شروع کرایا جاتا ہے. میں خود چونکہ پاکستان میں میری اسکول پاس میں نے وہیں سے کیا ہے اور میں آج بھی وہاں جب بھی جاتا ہوں، ہر سال جانا ہوتا ہے، تو میری ہمیشہ یہ نظر ہوتی ہے وہاں کے اسکول کے نصاب کو. اپنے جو عزیزوں کے بچے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں، ان سے میں گفتگو کرتا ہوں، معلومات لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو میں نے جو سمجھا ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے، جس سے ایک سب سے بڑی انقلاب اور تبدیلی سوسائٹی میں پیدا ہوتی ہے، وہ اسکول سے پیدا ہوتی ہے، وہ تعلیم سے پیدا ہوتی ہے. وہ اسکول، وہ تعلیم، وہ نرسری ہے جہاں ہماری اگلی پیڑھی موجود ہوتی ہے. جو انہیں آپ ٹرین کریں گے، جو انہیں آپ سکھائیں گے، جو انہیں آپ سمجھائیں گے، جو فکر، جو خیالات، جو نظریات ان کے اس معصوم ذہن میں جب ڈالنا شروع کرتے ہیں وہ اسکول پاس کرنے تک، یعنی 10 میٹرک ہونے تک، تو وہ ایک پختہ ایک بڑی مضبوط قسم کے نظریات و خیالات اور عادات جو ہیں وہ اس شخصیت کے اندر موجود ہوتی ہیں. لیکن بدنصیبی سے وہاں پر اس طرح کا کوئی سامان نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. یہاں بچوں کو مثال کے طور پر زیبرا کراسنگ ہے، روڈ کراس کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ بالکل پرائمری کے بچے، چھوٹے بچے، یعنی جن کی عمر بمشکل 6 سال ہوتی ہے، 6-7 سال کی عمر کے بچے، وہ ٹیچر باقاعدہ طور پر ان کو باہر پریکٹیکل کرانے کے لیے لے کر جاتے ہیں. وہ 20-25-30 تک جب بھی یعنی اسکول کا سیزن ہوتا ہے، ہم جب بھی ٹاؤن میں جاتے ہیں تو ہر روز ہمیں اس طرح کا کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا بچوں کا جلوس نظر آتا ہے. اسی طرح بچوں کو سٹی سینٹر دکھایا جاتا ہے، وہاں کی بلڈنگوں کا تعارف کرایا جاتا ہے، بینک کا تعارف کرایا جاتا ہے، پوسٹ آفس میں کس طرح آپ نے جانا ہے، اسپتالوں کا، یہاں تک کہ ان انگریزوں کے بچوں کو ہماری مسجدوں کے وزٹ کرائے جاتے ہیں. یعنی ہر سال وزٹ کرتے ہیں یہ اسٹوڈنٹ بچے جو ہیں، وہ بالخصوص جو پرائمری کے اور سیکنڈری کے بچے ہماری مساجد کا باقاعدہ طور پر آ کر وزٹ کرتے ہیں، ممبر دیکھتے ہیں، مصلی دیکھتے ہیں. وہ جو ہمارے وضو کرنے کی جو جگہ ہے وہ ڈفرینٹ سٹائل ہوتا ہے، وہ ہر ایک پھر معلومات لیتے ہیں. تو جناب یہ ہے، یہ اصلاً ایک ٹریننگ ہے، ایک انفارمیشن بھی ہے اور ایک تربیت کا بھی سامان ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں بہت زیادہ اس وقت جو ضرورت ہے کہ جو ایک بھیڑ ہے، ایک ہجوم ہے، معاشرہ بے لگام نظر آتا ہے اور جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے، جو بولتا ہے، جو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، جس کو چاہے ادھیڑ کے رکھ دے. یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. بلکہ میں کہوں گا، اس سے لفظ اور بولوں گا تاکہ تھوڑی سی آسان ہو، انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے. میں نے جو رویے دیکھے ہیں لوگوں کے، وہ بالکل ایک عجیب سے رویے ہوتے ہیں اور محسوس ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. میں خود چونکہ اس ماحول سے گزرا ہوں، ہمیں اندازہ ہے اور بڑی قریب سے دیکھا ہے. بہت ظاہری بات ہے کہ ہمارے اساتذہ کے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہمارے اساتذہ کی اپنی ٹریننگ نہیں تھی. ہمارے اساتذہ کلاسوں میں گالیاں دیتے تھے، مار پیٹ ہوتی تھی اور بڑی اس طرح بچوں کو مارا جاتا تھا جس طریقے سے کسی مجرم کو یعنی کہ تھانے میں، بلکہ یہاں تو اس کا بھی تصور نہیں ہے، لیکن جو پاکستان کا پنجاب پولیس کا ایک ظالمانہ رویہ مدتوں سے ہے اور لوگ بھگت رہے ہیں. سب سے بڑا ظلم ہمارے اوپر جو جاری ہے اور خدا جانے کہ یہ ظلم کب ختم ہوگا. مجھے اس پر بھی ایک لفظ کہہ دوں، مجھے یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ ہماری پنجاب کی پولیس، یہ ماؤں کے بچے ہیں، یہ ان کی بیویاں ہیں، ان کی اپنی اولاد ہے، ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں یا نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ پیدا ہوئے ہیں یا زمین سے اگے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے. جو ان کے رویے ہمارے سامنے، میں تو خود
میں نے بہت قریب سے، میں نے کہا میں نے بہت قریب سے دیکھا بھی ہے، بکتا بھی ہے، اور آج بھی ہمیں یہ سوشل میڈیا بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے. یقینی بات ہے کہ ان میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوں گے، بہت زیادہ اچھے لوگ ہوں گے، وہ لائق تحسین ہیں. اس صورت کے اندر تربیت کا پورا نظام ہے. میں یہاں پر ایک اور بات کہوں گا، میرا پورا فوکس ہوگا پورے قرآن کے جو صورتوں کا تعارف ہے کہ وہ ایک تربیتی اور وہ چیزیں جس کی آج مجھے ضرورت ہے، معاشرے کو ضرورت ہے، میرے بچوں کو ضرورت ہے، آج کی سوسائٹی کو ضرورت ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے، میں قرآن کا وہ مغز آپ کے سامنے. یہ دیکھیے ایسا ریاست مدینہ ایسا نہیں بنی، اسلامی معاشرہ اتنا خوبصورت، اس کی مطلب ہے صدیوں اس کی مثال، وہ ایسے نہیں بنا، وہ قرآن کے ذریعے بنا ہے. یہ سارا خزانہ قرآن میں موجود ہے، ایک ایک چیز قرآن کے اندر موجود ہے، اور ہم نے چونکہ پرواہ نہیں کی. اب آئیے، مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ تمہارے پاس حکمرانی وہ آنے والی ہے، لہذا تم نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سوسائٹی، یہ تہذیب، یہ ریاست، اس کی اصل بنیاد اور جڑ عدل و انصاف. اب آ جائیے، یہ میں نے مختصر اس کا مضمون جو ہے، اس کے مضامین جتنے تھے وہ تعارف بھی آپ کی خدمت میں کر دیا. اس کا بلکہ تیسرا پوائنٹ بھی آپ سن لیں، پھر واپس ہم چلتے ہیں. اہل کتاب کو ان کے خود ساختہ عقائد، یعنی وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، دونوں کو بڑی زبردست طریقے سے اور بڑی وسعت سے اور بڑی تفصیل سے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ وہ اپنی شر انگیزیوں سے باز آ جائیں. انہیں خبردار کیا گیا، انہیں دعوت اسلام پیش کی گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ تمہاری بہتری اور خیر اسی میں ہے کہ اس دعوت کو قبول کر لو. یہ تین بنیادی طور پر سورہ معاہدہ کے مضامین آتے ہیں. اب میں نے صرف ایک لفظ پہ تبصرہ کرنا ہے، وہ اس کا پہلا لفظ ہے، سورہ معاہدہ. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یہ پہلا آیت کا پہلا ٹکڑا، پہلا جز ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھ لیجئے کہ اس کا انداز جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلی صورت ہے جو اس طرح سے جس کا آغاز ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو. سورت کا پہلا لفظ، اس کا مڈ یہ ہے. یہ اتنا کمپریہنسو جملہ ہے، اوفو بالعقود، اس کے اندر اتنی وسعت ہے اس لفظ کے اندر. تمام تر وعدے، چاہے ان کا تعلق ہمارے ایمانیات سے ہو، ان وعدوں کا تعلق ہمارے اخلاقیات سے ہو، ان وعدوں کا تعلق ہماری معاشیات سے ہو، ان وعدوں کا تعلق ہمارے مالی لین دین معاملات لکھت پڑھت سے ہو، اللہ نے ایک ہی یہاں پر جملہ فرمایا، ان وعدوں کو پورا کرو. اللہ سے ہمارا کچھ وعدہ ہے. بنیادی طور پر مسلمان کلمہ جب پڑھتا ہے اور گواہی جب دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ اس کا ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ایک عہد نامہ ہے اللہ کے ساتھ. اس کو ایمانی عہد کہیں گے، چاہے وہ پیچھے تک عالم ارواح تک بھی لے جائے نا. اسے الستو بربکم، ہم نے وہاں بھی اس وقت بھی ایک وعدہ کیا ہے، لیکن یہاں آئے اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اپنے خاص کرم سے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، دولت ایمان ہمیں حاصل ہوئی. تو دولت ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی عہد و پیما ہمارا اپنے رب کے ساتھ ہو گیا ہے. کچھ وعدے ہم نے اللہ سے کر لیے ہیں، کسی ایگریمنٹ کو ہم نے سائن کر لیا ہے بحیثیت مسلمان کے. میں مسلمان ہوں، اب میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں، لہذا میرے پر اب حکم مسلمانی لگ گیا ہے، اب میں اس کی عملداری کروں گا. اب یہ جو میں نے وعدہ کیا ہے ایمانیات کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، پہلا اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو بہرحال پورا کرنا ہے، جس کی میں وقتاً فوقتاً جس کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پہلی جز حقوق العباد ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. تو اب یہ ماتھا جھکے گا تو صرف رب ذوالجلال کے سامنے ہی جھکے گا.
عبادت کرنی ہے تو اب اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، لائق عبادت نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جس کے سامنے اس ماتھے کو جھکایا جائے، سجدہ کیا جائے، چاہے اس سجدے کا تعلق تعظیم کے ساتھ ہو یا عبادت کے ساتھ ہو۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا، یہ عہد کر لیا، اسلام کی چار دیواری میں داخل ہوتے ہی یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آ جائیے اخلاقی وعدے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور کی زبان پر نور سے نکلی، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ہمارا ایک بہترین تربیت کی ہے، کردار سازی کی ہے، ایک خوبصورت شخصیت کے لیے جتنے جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا ہمیں دے دیا۔ تو ہم نے، ظاہری بات ہے، تعلیم قرآن سمجھ کر اب اس پر کے ہم پابند ہیں، اور عمومی طور پر اس کا جو معنی لیا جاتا ہے وہ مالی لین دین ہے، معاشرت ہے، کمپنیاں ہیں، ان کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ایک ملازم ہے وہ اپنے جہاں پر اس نے کام کرنا ہے، بزنس، کسی کارخانے میں، فیکٹری میں، کسی جگہ، یہ دونوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ یہاں تک میں اگر کہوں کہ یہ میاں بیوی کے درمیان بھی ایک ایگریمنٹ ہے، وہ نکاح کی صورت میں ہے، جس شکل میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے اہل ایمان، ایمان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ تم کیا کرو، اوفو، پورا کرو بالعقود، وہ جو گانٹھے لگائی ہیں، وہ جو گرہ لگی ہے، وہ جو تم نے سائن کر لیے ہیں، معاہدے کر لیے ہیں، بات چیت ہو گئی ہے، چاہے وہ لکھی گئی ہے، چاہے وہ زبان سے ہو گئی ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے، ان پر پورا اترنا ہے۔ یہی اس سے مراد حلال و حرام ہے۔ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ ہم یہ کھائیں گے اور یہ نہیں کھائیں گے، یہ پیئیں گے، یہ نہیں پیئیں گے، حلت و حرمت کے یہ ساری آگے، چونکہ اس کی ساری تفصیل آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ گویا کہ ایک ہمارا وعدہ ہے۔ یہ آگے بالکل اس کے فوراً بعد جانوروں کا چونکہ تذکرہ ہوتا ہے کہ کون سے جانور کھانے ہیں اور کون سے جانور ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں۔ تو یہ سب کچھ اصلاً اللہ کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ۔ آج مسلمانوں کی سوسائٹی، آج ہم سب، ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انہی چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی کریں، ہم اپنے ماحول میں تبدیلی کریں، اور یہ تبدیلی سب سے پہلے میں، آپ، ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، اپنے گھر سے کرتے ہیں، اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اور اپنے اوپر جبر کر کے، تکلیف کر کے ہم ان چیزوں کے جب پابند ہوں گے، اپنے رویوں کو جب ہم درست کریں گے، تو پھر ایک گھر، پھر دوسرا گھر، پھر تیسرا گھر، پھر آہستہ آہستہ محلہ، سوسائٹی پوری۔ بہرحال وعدہ خلافی کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامات ہیں۔ بات کہے تو جھوٹ، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کر دے۔ یہ اب دیکھیں، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جھوٹ اور وعدہ توڑنا اور خیانت، یہ 3 بڑے جرم ہیں۔ یہ وہ جرم ہے کہ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق ہے، منافق۔ اور منافق کا انجام کیا ہے؟ اسی سورت کے اندر، سورہ نساء کے اندر موجود ہے، بلکہ سورہ مائدہ میں، اسی سورہ مائدہ میں میں نے تلاوت پوری کی ہے الحمدللہ، کہ منافق کی سزا جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ منافق ایک گھٹیا کردار ہوتا ہے۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے عادتاً، طبعاً، مزاجاً، جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہے عادتاً، طبعاً، مزاجاً، اس کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ خیانت کر دیتا ہے، فرمایا وہ شخص منافق ہے، منافقت کرتا ہے۔ وعدہ پورا کرنے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ جو بھی ایک طرز معاشرت، معاشرے کے اندر جس طرح سے بھی ہمارا جو معاملات پیش آتے ہیں، وہ جس طرح سے قولی، فعلی، لکھا پڑھا، زبانی، جس طرح سے بھی وعدہ ہو، میں آج کے درس میں اس پیغام کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے ان مقدس بابرکت لمحات میں اگر ہم اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیں کہ ہم نے جس سے جو وعدہ کریں گے، جو بات کہیں گے، اس بات پر پورا
اترنے کی کوشش کریں گے، اور وہ وعدے جو ہم نے اللہ سے کیے ان پر پورا اترنے کی کوشش، وہ وعدے جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بناتے ہیں، وہ وعدے جو ہم اپنے اساتذہ سے بناتے ہیں، وہ وعدے جو ہم اپنے لین دین کاروبار کی جگہ میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے وعدہ کیا، ایگریمنٹ ہے کہ اس نے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے اور اس کو معاوضہ ملنا ہے، تو پھر ہم نے یہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ صبح اگر 8 بجے دفتر پہنچنے کا ٹائم ہے تو پھر پاکستان کا جو بابوؤں کا رویہ ہے وہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، وہ کس طریقے سے ہمارے سرکاری اداروں کے اندر ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے گھروں میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور دفتر جہاں جس جگہ انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، جس جگہ کی وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، وہاں یعنی اس قدر کی وہ کہا جاتا ہے 2 نمبریاں یا 10 نمبریاں، خدا جانے یہ کتنی نمبریاں ہیں کہ پورا معاشرہ اس غلاظت کا شکار ہے۔ اپنے بچوں کو جو روٹی کھلاتے ہیں وہ ناپاک کر کے گندی کر کے کھلاتے ہیں، گویا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ہماری تنخواہ لگی ہوئی ہے، گھر بیٹھ گئے، یا صاحب کا مالک کا وہ جو ہے وہ دفتر کا کچھ بس چکر لگا دیا، بے شمار۔ بلکہ میں آپ کو کہوں، کیا کہوں کہ یہ صرف عام لوگ ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ عام مزدور کلاس 4 کے لوگ جو ہیں یا وہ اس طرح کے لوگ کرتے، کہ بڑے بڑے ڈیسنٹ قسم کے نظر آنے والے لوگ بھی اس طرح کی دھوکہ بازی، یہ وعدہ خلافی ہے۔ آپ اس سے اپنے بچوں کو ناپاک رزق بھی کھلاتے ہیں، سوسائٹی کو بھی نقصان دیتے ہیں، ملک کو بھی نقصان دیتے ہیں۔ کلام مجید کو سمجھیے، ایک بہترین مسلمان کون ہوتا ہے، کامیاب قوم کون ہوتی ہے، عزت کسے ملتی ہے، سرخرو کون ہوتا ہے، بہترین معاشرہ کون ہوتا ہے، جن کے اندر یہ علامات، یہ خصوصیات، دیانتداری، وعدہ پر پاسداری پائی جاتی ہے، اور اللہ کے ساتھ کیے وعدے، معاشرے کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جو پورے کرتے ہیں، اللہ انہیں عزت عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آخری پیغام ہر روز میں دیتا ہوں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایک خوف بھی ہے، اور اس پر میں ایک لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ صبح فجر کے بعد یا کسی وقت میں ایک ریکارڈ کروانا ہے کہ بہت سے ہمارے اہل علم، صاحبان دانش، اہل علم بھی ابھی تک غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کورونا کے حوالے سے ان کے بہت سارے خدشات ہیں۔ تو میں ان تقریباً 2.5 مہینے میں جو دن رات میں نے جو اس کو سمجھا ہے، یورپ میں رہ کر اور بچوں کے ساتھ مدد کر کے پوری اس کو ہم نے ایک جائزہ لیا ہے، اس کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کو کل انشاءاللہ یہ صبح کسی وقت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابھی تک کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ مکمل احتیاط کریں، اپنے آپ کو محدود رکھیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اپنے گھر تک اپنے آپ کو اگر محدود رکھیں گے تو یہ آپ کا بھی فائدہ ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ، ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے تصدق سے پروردگار ہم سب کو اس وبا سے محفوظ و معمون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔